ایک زمانے میں صوفیانہ پانڈا وادی کے سرسبز بانس کے جنگلات میں پانڈا نام کا ایک پانڈا رہتا تھا۔ وہ اپنے گول چہرے، تیز سیاہ اور سفید کھال اور جذبات سے بھرے دل کے لیے جانا جاتا تھا۔ لیکن سب سے بڑھ کر پانڈا اپنے سب سے اچھے دوست گینڈر کے لیے جانا جاتا تھا، جو ایک عقل مند اور عقلی ہنس تھا جو زندگی میں خوبصورتی سے چلتا رہا۔ ایک دھوپ والی صبح پانڈا اور گینڈر نے چمکتی ہوئی پانڈا جھیل کے کنارے پکنک منانے کا فیصلہ کیا۔ جب انہوں نے بانس کی ٹہنیاں اور کہانیاں شیئر کیں، گینڈر نے کہا، پانڈا، میں کسی کو راز بتانا چاہتا ہوں، لیکن میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اسے کیسے کرنا ہے۔ دلچسپ ہو کر پانڈا قریب جھکا۔ کیا راز ہے گانیڈر؟ گانیڈر پراسرار انداز میں مسکرایا۔ یہ ایک خفیہ دوست ہے، میں ان کو ایک خط لکھنا چاہتا ہوں تاکہ اپنے پیار کا اظہار کروں۔ پانڈا کا دل ڈوب گیا، اس کا عام طور پر خوش مزاج فکر کے بادل چھا گیا۔ وہ گانیڈر کی توجہ کسی اور کی طرف کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک خفیہ دوست، ہاں؟ پانڈا نے اپنی پریشانی چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ کو اسے سادہ رکھنا چاہیے۔ خط کا اختتام نیک خواہشات اس جیسی کسی چیز کے ساتھ کریں۔ گاندر نے سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، پانڈا۔ مشورے کا شکریہ۔ اگلے چند دنوں میں پانڈا نے دیکھا کہ گینڈر نے بڑی محنت سے ایک خط تحریر کیا، لیکن اس کا دل دکھ رہا تھا جب گینڈر نے خط کو ایک کے بعد ایک متحرک سٹیکر سے سجایا۔ یہ کافی ہے، پانڈا اپنی سانسوں کے نیچے بڑبڑایا، ہر سٹیکر کے ساتھ اس کا حسد اور عدم تحفظ بڑھ رہا ہے۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور پانڈا سسکنے کے سوا کچھ نہ کر سکا۔ اس نے اپنا زیادہ تر وقت تنہا گزارا، نظر انداز اور فراموش محسوس کیا۔ گینڈر نے پانڈا کے اداس موڈ کو دیکھا اور اسے خوش کرنے کی کوشش کی، لیکن پانڈا جواب دینے کے لیے اپنے جذبات میں بہت گہرا تھا۔ پھر ایک دھوپ دوپہر ہوا کا ایک جھونکا پانڈا کی ناک میں سیاہی اور کاغذ کی مانوس خوشبو لے آیا۔ اس نے خوشبو کا پیچھا کیا تو اسے ایک خط زمین پر پڑا ملا۔ جیسے ہی اس نے اسے کھولا، اس کے دل کی دھڑکن رک گئی، کیونکہ خط اسے مخاطب کیا گیا تھا۔ اس میں لکھا تھا، میرے پیارے پانڈا کے لیے، تم میرے خفیہ دوست ہو۔ نیک تمنائیں، گینڈر۔ پانڈا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ اسے احساس ہوا کہ گینڈر کا خفیہ دوست کوئی اور نہیں بلکہ اس کا ہے۔ گانیڈر نے اس خط میں اپنا پیار انڈیل دیا تھا، صرف پانڈا کے لیے۔ خوشی سے مغلوب ہو کر پانڈا گانیڈر کو ڈھونڈنے کے لیے بھاگا اور اپنے دوست کو گرم، سخت گلے سے لپیٹ لیا۔ میں تمہارا خفیہ دوست ہوں، گینڈر، پانڈا نے خوشی کے آنسو اپنے پیارے گالوں پر بہاتے ہوئے کہا۔ گانیڈر مسکرایا، سکون ہوا کہ آخر کار اس کا راز کھل گیا۔ تم میرے سب سے پیارے دوست ہو، پانڈا۔ میں تم سے بہتر خفیہ دوست نہیں مانگ سکتا تھا۔ اس دن سے پانڈا اور گینڈر کی دوستی اور بھی مضبوط ہو گئی۔ انہوں نے اپنے بانڈ کو پسند کیا اور اس حقیقت کا جشن منایا کہ کچھ راز ان لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تھے جن سے اب سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور یوں وادی پانڈا کے دل میں پانڈا اور گانیڈر کے درمیان دوستی ہمیشہ کی طرح مضبوط رہی، جس نے ثابت کیا کہ دوستی کے بندھن کسی بھی طوفان، حتیٰ کہ حسد اور شکوک کے طوفان کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ کہانی کا اخلاق یہ ہے، سچی دوستی حسد پر قابو پاتی ہے، راز دوستوں میں سب سے زیادہ بانٹتے ہیں۔